آج آپ سنیں گے اللہ کی اونٹنی کے بارے میں، مطلب حضرت صالح اور ان کی معجزاتی اونٹنی کے بارے میں۔ عزیز ساتھیو، تاریخ انبیاء میں سب سے پہلا فرمائشی معجزہ طلب کرنے والے لوگ قوم سمود ہے۔ لاجواب کرنے کے لیے سب سے پہلا فرمائشی معجزہ طلب کیا قوم سمود والوں نے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی کافر قوم نے سب سے پہلا معجزہ طلب کیا تھا۔ قصے کی تفصیل یوں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی کافر قوم نے دیکھا حضرت صالح علیہ السلام کسی طرح تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، غلط نظام کو درست کرنے پر تلے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح اپنے مشن سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ تب کافر قوم سمود بولی، اے صالح، ہم تمہیں اللہ کا سچا نبی تب مانیں گے جب تو ہماری مرضی کا معجزہ ہمیں دکھا دے۔ حضرت صالح نے فرمایا، اے میری قوم، مطالبہ کرو، کیا معجزہ چاہیے؟ کافر قوم بولی، اے صالح، اس سامنے والی پہاڑ کی کسی بھی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال کر دکھا دو، ہماری نگاہوں کے سامنے چٹان پھٹے اور اس سے حاملہ اونٹنی نکلتی ہوئی ہمیں نظر آئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ، میری مراد پوری کر دے، اس چٹان سے حاملہ اونٹنی نکال دے۔ تب فوراً وہ چٹان پھٹی اور اس سے حاملہ اونٹنی باہر نکل آئی۔ اونٹنی کے باہر آتے ہی اونٹنی نے بچہ جن دیا۔ تب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی کافر قوم سے فرمایا، اے لوگو، تم مجھے عاجز اور لاجواب کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے اللہ نے تم لوگوں کو میرے سچے مشن کے سامنے عاجز اور لاجواب کر دیا ہے۔ اب سنو، اگر تم لوگوں نے اللہ کی اس معجزاتی اونٹنی کی توہین کی تو تمہیں اللہ کا دردناک عذاب پہنچے گا۔ عزیز ساتھیو، خزائن العرفان، تفسیر خزائن العرفان میں اس اونٹنی کے 4 کمالات لکھے ہیں۔ نمبر 1، بغیر ماں باپ کے پتھر سے پیدا ہوئی۔ نمبر 2، تمام قبیلہ سمود والے اور ان کے مویشی ایک دن میں جتنا پانی پیتے تھے، وہ اونٹنی اکیلی ایک دن میں اتنا پانی پی جایا کرتی تھی۔ نمبر 3، جتنا پانی پیتی تھی اس کے برابر دودھ دیا کرتی تھی۔ نمبر 4، وہ روب اور دبدبے والی اونٹنی جس دن حوض پر پانی پینے آتی تو کوئی بھی دوسرا جانور اس دن حوض پر پانی پینے نہ آ سکتا تھا۔ اس معجزاتی اونٹنی پر قوم سمود کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ ایک دن پیٹ بھر کر دودھ پینے کو سب کو مل جاتا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور اللہ کی اونٹنی کی توہین کی، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے اور بالآخر اونٹنی کے پاس پہنچ کر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور اسے شہید کر دیا۔ تب حضرت صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اب تمہاری خیر نہیں، اب تم پر 3 دن بعد عذاب الہی لازماً مسلط ہوگا۔ کافر قوم سمود بولے، 3 دن بعد کیوں؟ ابھی عذاب لے آؤ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا عذاب اپنے ٹائم پر ہی آتا ہے۔ بدھ کے دن آپ نے دھمکی دی تھی اور ٹھیک 3 دن بعد اتوار کو سخت زلزلہ آیا اور سخت تیز چنگھاڑ آئی، سارے کے سارے کافر برباد کر دیے گئے۔